السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بیٹا ہم لوگوں نے موضوعاتی مطالعہ کا آغاز کیا ہے۔ قرآن مجید کے 3 حصے ہیں اس سبق میں: تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تعارف کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، کل اس کے 5 کویسچن بنا کر آپ کو دیے تھے۔ آج ہم لوگوں نے حفاظت کو ڈسکس کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کویسچنز ہیں ان کو میں نے آپ کے لیے الگ کر کے بنایا ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے یا آپ لوگ پچھلے سبق کا بھی تسلسل دیکھ لیجیے گا اور اگلے سبق کا بھی تسلسل دیکھ لیجیے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ایک بات سیکوینس میں کی ہے۔ پہلے تعارف کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس کے بعد حفاظت ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہوگا وہ ہم فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بیٹا حفاظت کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا؟ اچھا، اس کا یہ ہے کہ اس کا جب آپ آنسر لکھو گے تو آنسر آپ نے، کیونکہ 2 نمبر کا آنسر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کا آنسر یہ لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ خاص اہتمام کیا کہ جو ہی کوئی جو آیت نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر اس کو لکھوا دیتے۔ پھر مسجد نبی میں ایک خاص مقام کو متعین کیا ہوا تھا جہاں وہ آیت رکھ دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کسی آیت کا، کسی صورت کا نزول ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کاتبین وحی کو بلواتے، اس کو لکھواتے، اور خاص طور پر یہ چیز بیان کی جاتی تھی کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ، اس صورت کو اس صورت سے پہلے یا اس صورت کے بعد میں جو ہے اس کو جو ہے اس طریقے سے بیان کرنا ہے یا اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص اہتمام سے کروا دیتے تھے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ جی بیٹا، جب قرآن مجید کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 کا یہ ترجمہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد کہ بے شک آپ ایک لائن میں بتا سکتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں زیر زبر تک کا فرق جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اچھا جی، تیسرا سوال ہے کہ کیا سابقہ کتب جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کاما ڈالنا ہے اور ساتھ لکھنا ہے کہ تمام سابقہ کتب زبور، تورات، انجیل جو ہیں ان میں تحریف کی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، ان میں رد و بدل ہو چکا ہے، ان کی جو ہیں ان کے انبیاء کرام کے اٹھ جانے کے بعد جو ہے جن پر وہ نازل ہو گئی تھی تو ان کی امتوں نے ان میں اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی منشا کے مطابق اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان پر انہوں نے تبدیلیاں کر لی، ان میں انہوں نے تحریف کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کس نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اقدام کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے 2 فتنے جو ہیں وہ بہت زور و شور سے ابھرے تھے، ایک تو منکرین زکوٰۃ کا اور ایک مسلمہ بالکذاب۔ مسلمہ بالکذاب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ وہ ساری باتیں جو ہیں اس نے کی تھی۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق تھے جو اس وقت کے خلیفہ اول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے جو ہے ان دونوں جو کہہ لو کہ دونوں مراحل کی سرکوبی کے لیے یا ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے، دونوں فتنوں کو مٹانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس کو بھیجا تھا، اور اس لشکر، اس فوج میں جنگ یمامہ میں کم از کم جو ہیں وہ 650 حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ عرب والے کا ویسے بھی حافظہ بہت مضبوط تھا، وہ یاد کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، لکھنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے قوی حافظہ دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب حافظ قرآن جب اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ تھوڑا سا خدشہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، تو اس طرح جلدی سے جب حافظ قرآن اٹھ رہے ہیں دنیا سے، تو یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے کہیں کوئی جو ہے قرآن مجید کی حفاظت میں کوئی کمی بیشی رہ جائے۔ تو اس کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کیا اور ان کو محفوظ کر دیا۔ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، نام سب وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ حفاظت کے لیے اقدام کیے تھے۔ جامع القرآن کسے کہا جاتا ہے اور کیوں؟ جامع القرآن جو ہے حضرت عثمان غنی جو ہیں، جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ سوم جو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ تفصیل بیٹا یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں خلافت جو تھی وہ جو ہے وہ وسیع رقبے پر پھیل گئی تھی۔ بہت سے نئے علاقے بھی جو تھے وہ مسلم علاقوں کے اندر آئے، اور بہت سے عرب سے عجم والے علاقے بھی جو تھے، جو فتوحات بڑھی تو اس میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یوں کہہ لیں کہ جوک در جوڑ کے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری تھا۔ اب یہ تھا کہ عرب اور عجم والوں کے عربی بولنے اور پڑھنے لکھنے میں کے لب و لہجے میں تھوڑا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عثمان کا دور حکومت آیا، حضرت عمر کی وفات کے بعد، تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں حضرت عثمان نے ایک کام کیا کہ حضرت عثمان نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے عربی پڑھنے میں لب و لہجے میں جو ہے وہ فرق ہے، جو باعث تجارت ہوتی تھی، کوئی تاجر آتے تھے، کوئی اس طریقے سے سفیر جہاں بھیجے جاتے تھے، تو یہ مختلف جگہوں پر جو ہے یہ چیز ہوئی۔ تو حضرت جو ہے عثمان نے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے خاص ایک اہتمام کیا کہ انہوں نے تمام وہ جو ہے قرآن مجید جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے یکجا کیا تھا، محفوظ کیا تھا، اس کا کاتبین وحی حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمرو بن عاص، ان لوگوں کو شامل کر کے انہوں نے جو ہے اس کیا ہوا کہ ان کے اس نسخے کی متعدد نقول جو ہیں وہ تیار کرائی تھی، نقلیں تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کے پاس ایک ایک نسخہ بھجوا دیا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اسی نسخے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، جو لب و لہجے کا فرق ہے تاکہ وہ دکھائی نہ دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر بیٹا یہ ہے کہ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید پر اعراب کس نے لگائے، ٹھیک ہے۔ جامع ہوتا ہے، پچھلے سوال کے حوالے سے میں ایک بات جامع ہوتا ہے جو جمع کر دیتا ہے، جو جامع جو ترتیب دے دیتا ہے، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید پر اعراب جو ہے ایک امی دور کا جو دور حکومت تھا 90 سال کا، اس کا ایک گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے ایک قرآن مجید پر اعراب جو تھے وہ لگوائے تھے۔ یہ بیٹا قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے بات ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اگر کوئی اور سوال جس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، آپ لوگ کویشچن کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سلسلے کو لے کے آگے چلیں گے جی۔ اللہ حافظ۔